السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے قید خانے کا جن پارٹ 2۔ اگر آپ نے ہماری پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز اسے واچ کر لیں۔ تو سونگا نے آگے بڑھ کر اسے روک دیا۔ او بے وقوف، مجھے پتہ ہے کہ زندگی کھونے کے لیے نہیں ہوتی، مگر میں اور کیا کروں؟ قید خانے کا جن: تجھے دولت چاہیے؟ دولت کیا، بس ان بچوں کو پیٹ بھرنے کے لیے روٹی اور پہننے کے لیے کپڑا چاہیے۔ جن آگے بڑھا اور اس نے اس شخص کے سامنے کپڑوں کے انبار لگا دیے اور بہت ساری رقم دیتے ہوئے کہا، جا اس رقم سے محنت کر اور مزدوری کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ شخص تو خوشی سے بلک بلک کر رونے لگا۔ جن سونگا کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ یہ تیری پہلی نیکی ہے، اس نے سونگا سے کہا ہے، مگر ان لوگوں کو کپڑے اور پیسے تو نے دیے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہماری دوستی ایسے ہی تو نہیں ہے؟ بس اس کے بعد تو جناب سونگا کو خود نیکیاں کرنے کی عادت پڑ گئی۔ جہاں بھی موقع دیکھتا انسانوں کی بھلائی کے لیے کچھ نہ کچھ کام کر دیتا۔ کسی کا ٹوٹا ہوا گھر بنا دینا، کسی کو بیماری سے نجات دلا دینا، ڈاکٹر تک پہنچانا، یہ سارے کام سونگا جن کے ساتھ مل کر کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک غریب آدمی اپنے بیٹے کو لے کر ہسپتال گیا تو اس کی غربت کی وجہ سے ڈاکٹروں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ اتفاق سے سونگا اور جن ادھر سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے ساری صورتحال دیکھی اور خود بھی اس کے پیچھے پیچھے ہسپتال پہنچ گئے۔ ڈاکٹر صاحب کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ شخص گڑ گڑا رہا تھا، ڈاکٹر صاحب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے بچوں کو دعائیں دینے کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں؟ خدا کے لیے میرے بچے کی خبر گیری کر لیجیے۔ او گدھے، فوراً باہر نکل جاؤ، ورنہ چپڑاسی کو بلا کر تجھے اٹھوا کر باہر پھینکوا دوں گا۔ ہم لوگ اپنے وقت پر کام کریں گے، مگر میرا بچہ مر جائے گا۔ کہا نا گدھے کے بچے، تو باہر نکل جا۔ سونگا نے جن کی طرف دیکھا اور جن کو غصہ آ گیا۔ اچانک ہی ڈاکٹر صاحب اپنی کرسی سے اٹھے اور میز پر چڑھ گئے اور اس کے بعد انہوں نے گدھے کی بولی بولنا شروع کر دی۔ سونگا تو خوب ہنسا۔ ڈاکٹر صاحب باقاعدہ دونوں ہاتھوں پیروں کے بل کھڑے ہوئے ڈھیچوں ڈھیچوں کر رہے تھے اور ان کے اسسٹنٹ ڈاکٹر ان کی آوازیں سن کر اندر گھس آئے تھے۔ نرسیں اور دوسرے ڈاکٹرز بھی آ گئے تھے اور پھر سب کے سب ڈاکٹر صاحب کی یہ کیفیت دیکھ کر ہنسنے لگے۔ خود ڈاکٹر صاحب بے حد پریشان تھے، پر کیا کرتے؟ ان کے حلق سے آوازیں ہی ایسی نکل رہی تھیں، میز پر سے اترنے کی کوشش کر رہے تھے مگر اترا نہیں جا رہا تھا۔ اچانک ہی ان کے کان میں کسی نے کہا، کہیے ڈاکٹر صاحب، کیسے مزے آئے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا، ہاں، یہ گدھے کا بچہ جو سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ گدھے کا بچہ ہے یا انسان کا بچہ؟ انسان کا بچہ؟ پھر گدھا کون ہے؟ ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ، اس کے بیٹے کا علاج کریں گے یا نہیں؟ کروں گا بھائی، کروں گا، خدا کا واسطہ مجھے انسان بنا دو۔ تم ہو کون؟ جائیے اس بیٹے کو دیکھیے اور اس کا بھرپور علاج کیجیے فوراً۔ جن کی آواز ابھری اور ڈاکٹر صاحب میز سے نیچے کود گئے۔ پھر تو وہ اس طرح بھاگ بھاگ کر کام کرنے لگے کہ لوگ دوبارہ ہنسنے پر مجبور ہو گئے، لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ ڈاکٹر صاحب پر کیا گزری۔ سونگا کو بھی ان باتوں میں بہت مزہ آتا تھا، جن کے ساتھ وہ مل کر وہ اس طرح کے کام کرتا رہتا تھا۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، دن میں وہ لوگ نیک کام کرتے لیکن رات کو وہ قید خانے میں واپس آ جاتے تھے۔ ایک دن جن نے ہی کہا، سونگا، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم باہر کی دنیا میں جا کر رہو؟ پولیس مجھے باہر کی دنیا میں نہیں رہنے دے گی، وہ مجھے پہچانتی تو ہے۔ ہم یہ قید خانہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں واپس نہیں آئیں گے۔ میں کہیں بھی جا کر رہوں گا، وہ مجھے پہچان لے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی پولیس والے کی زندگی میرے ہاتھوں جائے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم 7 نیکیاں کر لو تو میں تمہیں یہاں سے باہر لے جاؤں گا، تو تمہیں شاید یاد بھی نہیں ہوگا کہ تم نے اب تک کتنی نیکیاں کر لی ہیں۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ اب میں کوئی غلط کام کروں۔ اچھے دوست کی صحبت بھی اچھی ہوتی ہے۔ تم نے مجھے صحیح راستہ دکھا دیا ہے۔ میں کبھی بھی کہیں بھی رہوں گا، مگر میرا دل یہی چاہتا رہے گا کہ میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ جن بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، تو پھر سمجھ لو کہ ہم یہ قید خانہ چھوڑ رہے ہیں۔ تمہارا دوست قید خانے کا جن اب ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہے گا۔ مگر پولیس، وہ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر جن نے سونگا کے چہرے پر پھونک ماری اور سونگا کو بہت حیرت ہوئی، لیکن جب اس نے آئینہ دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ اب تو وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان آدمی کی شکل میں تھا۔ اس کا اپنا چہرہ بدل گیا تھا۔ وہ خوشی سے چیخ پڑا، ارے یہ تم نے کیا کیا؟ اب پولیس تمہیں کبھی نہیں پہچان سکے گی۔ سونگا، تم اپنا نام بھی تبدیل کر لو۔ سونگا نے یہ ہی کیا۔
اس نے اپنا نام محسن رکھا تھا، جن نے اسے ایک شاندار گھر مہیا کر دیا اور سونگا محسن کے نام سے اس گھر میں رہنے لگا۔ پھر جن کی ہی خواہش پر سونگا نے ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کی اور آرام و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگا۔ جن کسی کو نظر نہیں آتا تھا اور سونگا کی بیوی کبھی کبھی حیران ہو کر اپنے شوہر کو دیکھنے لگتی ہے جب وہ چپکے چپکے کسی سے باتیں کرتا ہے۔ وہ بیچاری کیا جانے کہ وہ اپنے دوست قید خانے کے جن سے باتیں کرتا ہے۔ ختم شد۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔